اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ آج ہم اس مختصر سے وقت میں اپنے اس عظیم ہیرو اور اس حسین انسان اور قابل قدر ہیرے کو خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس نے ہمارے پاک فوج کے نوجوانوں سے لے کر سویلین بزرگوں، بوڑھوں اور جوانوں تک کو ایک حوصلہ، ایک ہمت، ایک ولولہ اور ایک طاقت و قوت سے سرفراز کیا۔ اللہ کی بندے اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، اور ایسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اللہ کریم کسی قوم کے نام فرما دے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری وضاحت میں ہمیں وہ صوفی یا علم و معرفت کے اس سانچے میں ڈھلے ہوئے تو نظر نہیں آتے، لیکن ان کے اندر اتنے پاک ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا قائد اعظم کا لقب دیتی ہے، ان کو دنیا حکیم الامت علامہ ڈاکٹر اقبال کا لقب دیتی ہے، اور انہی چند نفوس اور اعلیٰ لوگوں میں ایک حسین اور عظیم ہیرو ہے جس کو ہم محسن پاکستان، محافظ ملک و ملت حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر کے نام سے جانتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم اگرچہ حکیم الامت حضرت ڈاکٹر اقبال کو نہیں دیکھ سکے، محسن پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی زیارت تو نہیں کر سکے، ان کے اخلاص، ان کی محنت کی کہانیاں اور ان کے اندر کی تڑپ اور لگن اور دل کی پاکیزگی ہم کتابوں میں محسوس کرتے ہیں، لیکن سچی بات ہے ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں سے آنسو دیکھے ہیں، ہم نے ان کو خوش نہیں دیکھا۔ وہ بزرگ یہ لوگ ہوتے ہیں جو قوموں کو خوش کرتے ہیں، لیکن شاید قومیں ان کو خوش نہیں کر پاتی۔ ہم شرمندہ ہیں، ہم ڈاکٹر عبدالقدیر سے وفا نہیں کر سکے۔ مجھے بدقسمتی سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے، اسی ڈاکٹر عبدالقدیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نے دیکھا کہ الیکشن کے موقع پر ڈاکٹر صاحب الیکشن میں ہم نے ان کو بری طرح پریشان اور ناکام کیا۔ شاید ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے محسنوں کو صحیح طور پر پہچان سکیں۔ ہم اس فکر پر شرمندہ بھی ہیں، اب دو چیزوں کے درمیان کھڑے ہیں۔ خوشی یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے، دکھ یہ ہے کہ ہم نے ان کو غموں میں مبتلا دیکھا ہے، دکھوں میں مبتلا دیکھا ہے، کہ جس کی اپنی زندگی کو اس قدر محدود کر دیا گیا تھا کہ وہ لادینی قوتوں اور پاکستان دشمن لوگوں کے ایجنٹوں کے یوں نرغے میں تھے کہ وہ ان کو ان کی زندگی بھی ان سے چھین لی گئی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے بار بار، میری خواہش ہے کوئی پرنا، کوئی لیڑا، کوئی کپڑا میرے کندھے پہ ہو اور میں بازار میں پھروں، میں اپنی قوم میں پھروں، اپنے لوگوں میں پھروں، لیکن ہم نے ان کو پھرنے نہیں دیا۔ اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک ایٹمی سائنسدان نے ان کے ملک کی مضبوطی کی بنیاد رکھی، تو غیر مسلم قوم نے، بتوں کی پجاری قوم نے اس ہیرو کے لیے ایک بہت بڑا میموریل سینٹر بنایا، جس میں ان کی جو ایجادات کے حوالے سے ان کے بورڈ آویزہ کر کے، ان کی خوبصورت تصاویر کو سجا کے اس کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پھر اس غیر مسلم قوم نے ان کو اپنے ملک کا سربراہ بنایا، لیکن ہم وہ بدقسمت قوم ہیں کہ ہمارے اولین و سابقین نے ان کو بہت سے لالی پاپ دیے، لیکن شاید امریکہ جیسے شیطان کے سامنے کوئی کھڑا ہونے کا حوصلہ نہ کر سکا۔ مرنے والوں میں
اور عنقریب مرنے والوں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی سپورٹ میں نظر آتا۔ لیکن یہ بات ہم کہہ رہے ہیں، جنازے تم نے پہلوں کے بھی دیکھے اور جنازے اپنے بھی دیکھ لینا، اور جنازہ اس محسن کا بھی دیکھ لیا کہ برستی بارش میں لوگ کس جوق سے اور کس ذوق اور محبت سے اس کو سلام عقیدت پیش کرنے آئے تھے۔ وہاں کا پرائم منسٹر گھٹنے ٹیک کے ہندو وزیر اعظم اس کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کر رہا تھا۔ میرے ملک کے کھلاڑی جاہل بدطینت حاکم سے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے لیے ٹائم نہ نکل سکا۔ وہ خط بھی ہمارے ڈوب مرنے کے لیے کافی ہے جو اس محسن نے مراد علی شاہ کے نام لکھا کہ میرے مرنے کا انتظار پنجاب کا، KPK کا، بلوچستان کا اور ملک کا پرائم منسٹر بڑی شدت سے منتظر ہیں، شاید وہ میرے جنازے کو کندھا نہ دے سکے، تو میرے جنازے پہ ضرور آنا، یہ ہمارے مرنے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے۔ اور پھر ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ جن کو انہوں نے مضبوط کیا وہ عالمی استعماری قوتوں کے قبضے میں پتہ نہیں کتنے زیادہ مجبور تھے کہ ہمارے ہاں ایک اس ملک میں اس سے پہلے بھی لوگ مرے جس میں سارے اداروں کے سربراہ بھی شریک نظر آئے، حتیٰ کہ عبدالستار عیدی صاحب کے شرکت میں بھی ان کی میت کے موقع پر بھی بہت سے لوگ آئے۔ مگر سچی بات ہے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بعد اگر کوئی بڑی شخصیت ہے تو اس کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر رحمۃ اللہ علیہ ہے، جس نے ہمیں، کیونکہ ایک نے تصور دیا، ایک نے ملک بنایا، اور اس درویش اور مرد مجاہد نے ملک کو بچایا ہے۔ اور میں ان کے لیے ایک جملہ جب سنتا ہوں تو میری طبیعت میں ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا جملہ یقیناً ان کی نجات، حضور کی قربت اور کریمہ کا کی شفاعت کے لیے کتنا عالی شان ہے کہ ہم بھوپال کے لوگ ہیں، ہم بھوپال والے کبھی لوگوں سے بھی غداری نہیں کرتے، ملک سے بھی غداری نہیں کرتے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غداری کرنے والے قادیانیوں کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید جنازے میں نہ شرکت کرنے والے بڑے لوگوں کی مجبوری یہی تھی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب اس ملک میں رہ کر قادیانیت کے سب سے بڑے مخالف تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں نہ شرکت کرنے والوں کے دلوں میں قادیانیوں کے لیے کتنی محبت اور کتنی عقیدت ہے۔ اس ملک میں گزشتہ دنوں ایک بھانڈ بھی فوت ہوئے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، عمر شریف ایک بڑا نام ہے، وہ ہمیشہ لوگوں کو انٹرٹین کرتے تھے، لیکن ان کے مرنے پر جتنا کچھ اہتمام کیا گیا، 4 کروڑ روپے کی خطیر رقم، ایئر ایمبولینس کا اہتمام، اور میڈیا کے چینلز کی ساری کی سارے شاسرخیاں ان کے نام تھی، تو کیا ڈاکٹر عبدالقدیر رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے اس قابل نہیں سمجھا تھا؟ یا آپ کا غلیظ میڈیا پہ بیٹھنے والے گھٹیا لفافہ اینکر اور ہمارے ملک کے کمینے حکمران اس قابل نہیں تھے کہ وہ محسن اعظم پاکستان کو سلام پیش کرتے؟ کیونکہ گندی سوچ میں، غلیظ دماغ میں، گھٹیا فکر میں اور بونے لوگوں میں ڈاکٹر عبدالقدیر کا نام لینا جرم ہے۔ ڈونگا باغ کی انتظامیہ میں، سیالکوٹ کے غیرت مند نمازیوں میں، علامہ اقبال کے شہر کے باسیوں میں، علامہ اقبال اور علامہ سیالکوٹی کے شہر کے لوگوں میں، قائد اعظم کے بعد، علامہ اقبال کے بعد ہمیں حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر کا نام لیتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے۔ ہم اس دھرتی میں کھڑے ہیں جس دھرتی کے باشندے نے ملک کا تصور دیا تھا، ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس فرد نے، اس دھرتی کے اس سپوت نے اس ملک کو دفاع دیا ہے۔ اللہ اس کے درجات میں بلندی نصیب فرمائے، کریم آقا کی شفاعت نصیب فرمائے، اللہ کریم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تمام احباب دعا کے لیے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف، اول آخر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پروردگار، ہم نے جو کچھ آیات بینات کی صورت میں تیری بارگاہ میں پیش کیا، تیرے محبوب حضور تاجدار ختم نبوت کے حضور پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے طفیل حضور کی مقدس ازواج، حضور کی پاکیزہ اطہر و طاہر، حضور کی آل، حضور کے مخلص و جانثار اصحاب اور جملہ محافظین و مجاہدین اسلام اور ختم نبوت کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس کلام کے صدقے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے تمام مسلمانوں کی مغفرت و بخشش فرما، درجات میں بلندی نصیب فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب محسن اعظم پاکستان، مجاہد اسلام، مرد حریت، محسن محافظ قوم و ملک حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ پروردگار، جس نے جرمنی جیسے شہریت کو چھوڑا، جس نے اپنی وہاں کی ماڈرن لائف کو چھوڑا اور سادہ زندگی گزار کر ہمیں مضبوط و مستحکم کیا، اللہ تو اس پیارے معبود کے صدقے ہمارے اس پیارے ہیرو کو قبر میں راحت نصیب فرما۔ پروردگار، ان کی قبر کو بقائے نور فرما، ان کو قبر کو بقائے نور فرما۔ جن لوگوں نے، جن اداروں نے، جن شخصیات نے ڈاکٹر عبدالقدیر کو بیچنے کی کوشش کی، کمزور کرنے کی کوشش کی، پیچھا کرنے کی کوشش کی، ان کی نجی زندگی کو غیر محفوظ کر کے پریشان کیا، اللہ ان کو ذلت و رسوائی کی موت نصیب فرما۔ اغیار کے اشاروں پر، غیر ملک دشمنی ایجنٹوں کے اشاروں پر جنہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر کو زندگی بھر پریشان کیا، کچھ تو اب بھی موت و حیات کی زندگی ذلت رسوائی کی صورت میں دبئی میں گزار رہے ہیں، اور وہ دیکھ چکے ہیں اس ملک میں اس کی ماں کو آنا نصیب نہیں ہوا، اور اللہ تو بہتر جانتا ہے ان لوگوں کو بھی جو اب تک ڈاکٹر عبدالقدیر کے بارے میں غلط خیال رکھتے ہوئے ان کو کمزور کر رہے تھے، ان کو بھی اسی طرح ذلیل و رسوا فرما۔ ہمیں اپنے ہیروز کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، مرنے کے بعد سلام اور سلوٹ کرنے کی گھٹیا منافقت سے محفوظ فرما کے زندگی میں ان کو اپریشیٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر کے بچوں کو، ان کی بیٹیوں کو، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ ہم کس سے ان کی تعزیت کریں؟ یہ تو پورا ملک ان کی تعزیت کے لوگوں میں شمار ہے، ہر ایک اسی طرح ان کی بیٹیوں کی طرح دکھی ہے۔ جس نے ہماری بیٹیوں کو محفوظ کیا، ہماری بہنوں ماؤں کو محفوظ کیا، اللہ تو ان کی بیٹیوں کو عزت و برکت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اس ہیرو کو حضور کی شفاعت سے بہراور فرما، سرکار کریم آقا کا قرب نصیب فرما، اور جو ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں میں ان کی قدر کر کے ان کو عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے بہراور فرما۔ پروردگار، ان سے زندگی میں ہم نے جو اچھائی نہیں کر سکے، ان کے مرنے کے بعد ان کو دعاؤں میں یاد کر کے ان کے درجات کی بلندی کے لیے قوم کو اس کارواں میں شامل رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے حاسدین کو، ان کے دشمنوں کو قدم قدم پر ذلیل و رسوا تو کر رہا ہے، مزید فرما دے۔ پروردگار، ہمیں اپنے ہیرو کو سلام کی صورت میں، دعا کی صورت میں، مغفرت کی صورت میں، شفاعت مصطفیٰ کی صورت میں ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور بھی جتنے احباب ہم میں سے عزیز و اقارب کے وفات پا گئے ان کی مغفرت فرما۔ مناظر اسلام علامہ محمد ضیاء اللہ قادری صاحب کی اہلیہ کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ علامہ قاری محمد عارف قادری صاحب کی اہلیہ کی مغفرت و بخشش فرما۔ برادر محمد عتیق الرحمان صاحب کے والد کی مغفرت فرما۔ اس مسجد میں جتنے نمازی ہیں ان میں سے جن کے والدین وفات پا گئے ان کی مغفرت فرما، جن کے اساتذہ مشائخ وفات پا گئے ان کی مغفرت فرما، جن کے عزیز و اقارب گھروں میں ہاسپٹلز میں زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الاولین والآخرین، وصلی اللہ علی حبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا